یہ کار تمہاری ہے؟ سنان اس موضوع سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، خالہ کی ہے، پاسکل نے جواب دیا۔ میری ٹانگ میں ابھی تک درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے مانگ لی۔ میں آج زیادہ نہیں چل سکتی، صرف بیٹھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، میں صرف تب تک ہی حسین لگتی ہوں جب تک کسی قہوہ خانے کے کونے میں بیٹھی۔ تم نے اب اگر اس قسم کی کوئی بات کی تو میں کار سے نیچے اتر جاؤں گا۔ چلتی کار سے؟ سنان نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دھمکی دی۔ نہیں کروں گی۔ پاسکل نے اپنا دایاں ہاتھ اس تیزی سے اوپر اٹھایا جیسے اسے کسی نے بندوق دکھا دی ہو۔ وعدہ؟ ہاں، بالکل وعدہ۔ پاسکل نے اپنی عادت کے مطابق بچوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا۔ سنان نے ہینڈل چھوڑ دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ پاسکل آج سفید لیس کے ایک نہایت دیدہ زیب لباس میں ملبوس تھی اور اس نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کے اوپر نیلے رنگ کا ایک ریشمی رومال باندھ رکھا تھا۔ لامی پلکوں پر ہلکے نیلے رنگ کے میک اپ سے اس کی آنکھوں کی نلاہٹ اور بھی اجاگر ہو رہی تھی۔ آج پھر موسم بے حد خوشگوار تھا اور پورا شہر چمکیلی دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پیرس سے باہر فاؤنٹن بلو کا رومانی جنگل ہے جہاں کسی زمانے میں فرانسیسی بادشاہ شکار کھیلا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سنان اسے کہنے لگا۔ پاکستانی لڑکیاں جنگلوں میں جا کر کیا کرتی ہیں؟ پاکستانی لڑکیاں سرے سے جنگلوں میں جاتی ہی نہیں، کم از کم لڑکوں کے ساتھ نہیں، سنان نے ہنس کر کہا۔ ویسے آج تم پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کیونکہ تم نے جھمکے نہیں پہن رکھے۔ ہاں، شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو۔ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اور پھر مجھے وہاں بہت زیادہ چلنا پڑے گا۔ ان کی چھوٹی سی کار شائنز کے ٹریفک کے ہجوم میں بالکل رین رہی تھی۔ ان کے آگے اور پیچھے کاروں اور ٹیکسیوں کا ایک بڑا سمندر رواں تھا۔ سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر بے حد رونق تھی۔ تمام قہوہ خانے بھی ٹھسے پڑے تھے۔ اہل پیرس کی اکثریت اس چمکیلے دن کی خوبصورتی کا حصہ بانٹنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آتی تھی۔ سنان کو خیال آیا کہ پیرس میں آمد کے پہلے روز بوئے ڈی بولن کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے اسے وہاں کتنی خوبصورتی اور سکون کا احساس ہوا تھا اور اس نے وہاں ایک روز واپس آنے کے بارے میں سوچا تھا۔ شہر سے باہر دریا سین کا پانی بھی اجلا اور شفاف ہوگا۔ اس کے علاوہ پاسکل کا فلیٹ بھی تو اسی علاقے میں تھا۔ کیوں نہ آج بوئے ڈی بولن میں دریا سین کے ہرے بھرے اور پرسکون کناروں پر پکنک منائی جائے؟ سنان نے تجویز پیش کی، لیکن مچھلیاں پکڑنے کے لیے بنسی اور ڈوری کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ سنان نے سر کھجایا۔ کلیسا نوٹر ڈیم کے پہلو میں پھولوں کا بازار ہے، وہاں مچھلیاں پکڑنے کا سامان بھی مل جائے گا۔ پاسکل نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے خوش ہو کر کہا اور کار وہیں سے واپس کنکورڈ چوک کی طرف موڑ دی۔ پاسکل کی اس حرکت پر باقی کاروں کے ڈرائیوروں نے بے حد برا منایا کیونکہ شائنز پر اس طرح مخالف سمت میں کار موڑنا خلاف قانون تھا۔ اس خفگی کا اظہار انہوں نے اپنے ہارن بجا بجا کر کرنا شروع کر دیا۔ پاسکل نے صرف ناک سکیڑ کر مسکرا دینے پر ہی یہ تمام ہارن خاموش کر دیے۔ بھلا ایک خوبصورت لڑکی کو اتنا بھی حق حاصل نہ تھا کہ وہ قانون میں تھوڑا سا رد و بدل کر سکے؟ ثابت ہوا کہ فرانسیسی مرد قانون سے زیادہ حسن کا احترام کرتے ہیں۔ تم اپنی خوبصورت مسکراہٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو۔ سنان نے پیچھے مڑ کر ان تمام ڈرائیوروں کی طرف ایک نظر جو ہارن بجانے کے علاوہ اپنی کاریں چلانا بھی بھول چکے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، پاسکل پھر مسکرا دی۔ میں نے آج تک سینکڑوں بار غلط جگہ پر کار کھڑی کی، ٹریفک کی روشنیوں کا بھی خیال نہیں رکھا، مگر پھر بھی آج تک میرا چلان نہیں ہوا۔ فرانسیسی پولیس کے سپاہی کو بھی یہی رشوت دی جاتی ہے۔ بری بات، سنان نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار سر ہلا کر کیا۔ کنکورڈ چوک میں پہنچ کر پاسکل نے کار دائیں ہاتھ پر موڑ دی اور وہ ایک پل پار کر کے شہر کے جزیرے میں آ گئے۔ سین ایک جگہ دو شاخوں میں بٹ جاتا ہے اور چند جو خز کے فاصلے پر دوبارہ مل جاتا ہے۔ ان دو شاخوں کے درمیان یہ چھوٹا سا جزیرہ شہر کا جزیرہ کہلاتا ہے۔ کلیسا نوٹر ڈیم اور پھولوں کا بازار بھی یہیں پر واقع ہے۔ پھولوں کے بازار کے دونوں اطراف
لکڑی کے کھوکھوں میں تازہ پھولوں کے انبار لگے تھے۔ یہ پھول پیرس کے گرد و نواح میں اگائے جاتے ہیں اور صبح سویرے گھوڑا گاڑیوں اور ٹرکوں میں لاد کر یہاں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ پھولوں کے بازار کے ساتھ ایک بازار صرف پرندوں کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص ہے۔ کھوکھوں کے باہر کھڑے دکاندار پھولوں کے نام اور ان کی قیمتوں کی آوازیں لگا رہے تھے۔ ایک پستہ کا دکاندار جس کے ہاتھ میں زرد گلاب کا ایک گلدستہ تھا، سنان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور فرانسیسی میں کچھ کہا۔ سنان کھڑا ہو گیا۔ زرد گلاب بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیوں نہ پاسکل کے لیے خرید لیے جائیں؟ اس نے آگے بڑھ کر دکاندار سے قیمت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ 20 فرینک کی ہیں۔ چنانچہ فوراً ارادہ ترک کر دیا اور صرف ایک پھول خریدنے پر ہی اکتفا کیا جو 2 فرینک میں پڑا۔ پاسکل اس دوران میں مچھلیاں پکڑنے کا سامان تلاش کرتی رہی جو بالآخر بازار کے سرے پر واقع ایک غلیظ کھوکھے میں اونگتے ہوئے فرانسیسی بوڑھے سے دستیاب ہو گیا۔ دریا سین میں مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے کم از کم کتنا سامان درکار ہوگا؟ سنان نے بوڑھے کے آرام میں مخل ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ بوڑھے نے ایک لمبی جمائی لی، اپنی فرانسیسی طرز کی بیڑی ٹوپی کی نوک پلک درست کی اور کھانس کر بولا، کم از کم سامان ہاں۔ سنان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے ایک نظر پاسکل پر ڈالی اور اپنی بڑھی ہوئی داڑھی کھجا کر کہنے لگا، 2 امریکی بنسیاں اور ڈوری 50 فرینک، مچھلیوں کو پانی سے باہر نکالنے کا جال 10 فرینک، کاٹنے پر لگانے والی نکلی کیڑے مکوڑے 20 فرینک فی درجن، پلاسٹک کا ٹب شکار کی ہوئی مچھلیاں رکھنے کے لیے 10 فرینک، کل 90 فرینک موصف، کل 90 فرینک موصف۔ سنان نے بوڑھے کی نقل اتارتے ہوئے چڑھ کر کہا، میں نے مچھلیاں پکڑنی ہیں بڑے میاں، مگر مچھ نہیں، 90 فرینک بہت زیادہ ہیں، اور کھوکے سے باہر جانے لگا۔ بوڑھے نے سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کا ارادہ واقعی مچھلیاں پکڑنے کا ہے یا مقصد میڈموزیل کے ساتھ ایک خوشگوار دوپہر گزارنا ہے؟ بس بین بین ہی سمجھو۔ سنان نے فرانسیسیوں کی طرح اپنے کندھے سکیڑ کر جواب دیا۔ تو پھر اس نے کونے میں پڑے ایک لکڑی کے صندوق کو کھولتے ہوئے سنان کو مسودہ سنایا۔ میرے پاس استعمال شدہ بنسیاں 5 فرینک فی حساب سے موجود ہیں، کیڑے مکوڑے مفت، تریبیاں۔ سنان اپنے اکلوتے سرمایہ فرانسیسی پر اتر آیا۔ بنسیاں خرید کر وہ دونوں پھولوں کے بازار میں سے گزر کر سڑک پر آ گئے جہاں پاسکل کی گاڑی کھڑی تھی۔ سنان نے بنسیاں پچھلی نشست پر رکھ دی اور آگے بیٹھ گیا۔ پاسکل کھڑی رہی۔ کیا بات ہے، کار میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ تم نے مچھلیوں کے کھانے کے لیے تو نکلی کیڑے مکوڑے خرید لیے، مگر اپنے لیے کچھ نہیں خریدا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو پکنک کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ درست فرمایا پاسکل بی بی۔ سنان نے کار سے نکل کر پاسکل کے آگے جھک کر کہا اور اس کا بازو تھام کر سڑک کے پار ایک قہوہ خانے میں چلے گئے۔ کاؤنٹر کے پیچھے قہوہ خانے کا دراز قد سیاہ مونچھوں والا مالک آج کے پہلے گاہک کے انتظار میں کھڑا جمائیاں لے رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس کی مونچھیں نتنوں سے بھرنے لگی اور وہ مسکرا دیا۔ پاسکل نے سنان کے مشورے کے مطابق سلاد، تازہ پھل، پنیر اور سوکھا گوشت وغیرہ خرید لیا۔ قہوہ خانے کے مالک کی آنکھیں اس دوران میں سنان پر لگی رہیں اور اسے بغور دیکھتا رہا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قدرے تامل کے بعد اس نے سنان سے مخاطب ہو کر فرانسیسی میں کچھ کہا۔ پاسکل نے مترجب کے فرائض انجام دیتے ہوئے بتایا کہ پوچھ رہا ہے کہ کون سے ملک سے آئے ہو۔ سنان کے منہ سے ابھی پاکستان کے الفاظ پوری طرح ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے گرم جوشی سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے کھڑے اس کے کندھے پکڑ لیے۔ الحمدللہ، لہجہ خالص عربی تھا۔ اس کے گرد کمر بندھا ہوا تھا۔ سفید ایپرن اتار کر وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے باہر نکل آیا اور سنان کو گلے لگا کر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ سنان کو اب معلوم ہوا کہ فرانسیسیوں نے یہ عادت کہاں سے مستعار لی تھی۔ الحمدللہ، مسلمان، وہ کہہ رہا تھا، الجزائری محمد بکر۔ الجزائر کے رہنے والے محمد بکر نے مہمان نوازی کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا جیسے سنان اور پاسکل پیرس کے کسی قہوہ خانے کے بجائے
صحرا میں اس کے خیمے میں مہمان بن کر آئے ہوں۔ کافی پلائی، سینڈوچ کھلائے اور جاتے وقت خوراک کی ٹوکری میں ایک کریم کیک تحفے کے طور پر رکھ دیا۔ اس الجزائری نے اس طرح تمہارا استقبال کیا ہے جیسے تم آپس میں رشتہ دار ہو، پاسکل نے قہوہ خانے سے باہر قدم رکھتے ہی بڑی حیرت سے کہا۔ ہم دونوں ایک ہی ڈور میں بندھے ہوئے ہیں جس کا نام اسلام ہے۔ ہاں، اس ناطے سے ہم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ پاسکل بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کار کنکورڈ چوک میں سے دائیں ہاتھ مڑی۔ شائنز کو طے کر کے وہ فتح کی محراب تک آ گئے جس کے گرد ایک بڑے گول چکر میں سینکڑوں کاریں چونٹیوں کی مانند رینگ رہی تھیں۔ 12 خوبصورت سڑکیں اپنی ساری ٹریفک اس گول چکر میں اگل رہی تھی اور پھر وہیں ٹریفک دوبارہ انہی سڑکوں میں جذب ہو رہی تھی۔ بوئیڈی بولن فتح کی محراب کی دوسری طرف نکلتی ہوئی سڑک ایونیو فوگ کے سرے پر تھا۔ پاسکل نے اپنی ننھی منی کار گول چکر میں ڈال دی جو دیو قامت ٹرکوں اور لمبی امریکی کاروں کے درمیان واقعی چونٹی کی طرح لگ رہی تھی۔ خاصی دیر کے بعد سنان کو احساس ہوا کہ پاسکل ایونیو فوگ میں مڑنے کی بجائے متواتر گول چکر کے گرد گھومے جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنان نے حیران ہو کر پوچھا۔ پاسکل سنی انسنی کیے چکر کے گرد ہی کار چلاتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ چمکیلی دھوپ کے اثر سے سرخ ہو رہا تھا۔ آخر تم ایونیو فوگ میں کار کیوں نہیں موڑتی؟ یوں فتح کی محراب کے گرد بے مقصد چکر کیوں کاٹ رہی ہو؟ سنان نے پھر پوچھا۔ میں آج بے حد خوش ہوں، پاسکل نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ مان لیا، مگر ہم پچھلے 10 منٹ سے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ میں اگر رقص نہیں کر سکتی تو کیا ہوا؟ پاسکل کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کم از کم کار میں بیٹھ کر ایک دائرے میں تو گھوم سکتی ہوں۔ 1 2 3 اور گھوم جاؤ، 1 2 3 اور۔ پاسکل 1 2 3 کے الفاظ جلدی سے ادا کرتی اور پھر گھوم جاؤ کہتے کہتے پوری محراب کے گرد چکر کاٹ لیتی۔ سنان اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا اور اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اکثر کاروں کے ڈرائیور انہیں بری طرح گھور رہے ہیں، بلکہ ابھی ابھی ٹریفک کے سپاہی نے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر سیٹی بھی بجائی ہے۔ بالآخر پاسکل نے کار ایونیو فوگ میں موڑ دی اور وہ نیولی کے پل سے دائیں ہاتھ ہو کر بوئیڈی بولن کے علاقے میں آ گئے۔ پاسکل کا فلیٹ پیچھے رہ گیا تھا۔ انہوں نے فٹ پاتھ کے کنارے پر کار کھڑی کی اور اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا جہاں چند روز قبل سنان کیمپنگ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوراک کی ٹوکری جھول رہی تھی اور کندھوں پر بنسیاں اٹھا رکھی تھی۔ پاسکل سہارے کے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں یہاں پاس رہتے ہوئے بھی کبھی اس طرف نہیں آئی، پاسکل کہہ رہی تھی۔ اور میں، سنان نے خوراک کی ٹوکری جو اب قدرے وزنی لگ رہی تھی دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اتنی دور رہتے ہوئے بھی آج یہاں آ نکلا ہوں، صرف میرے لیے، ہے نا سنان؟ تم اتنی دور سے یہاں صرف میرے لیے آئے ہو؟ پاسکل کھڑی ہو گئی۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ سنان نے اس کا بازو تھام لیا اور وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد رہائشی مکانوں اور ہاؤس بوٹوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ ایک گھنا جنگلہ جا رہا تھا جس کے ساتھ ایک سرسبز ڈھلوان نیچے دریا تک جاتی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر جنگلے کے درمیان ایک سفید رنگ کا پھاٹک دکھائی دیا۔ سنان نے پھاٹک کا بھاری کنڈا کھول دیا اور وہ پتھر کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دریا کی سطح تک آ گئے۔ فٹ پاتھ اور سڑک پر واقع رہائشی مکان نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے اور ان کی جگہ اب صرف سبزے کی تہیں اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ سامنے دریا سین بہہ رہا تھا۔ شہر کے درمیان میں سے گزرنے والے دریا کے حصے کی نسبت یہ حصہ زیادہ خوبصورت اور پرسکون تھا۔ یہاں دریا کے ساتھ ساتھ چوڑے فٹ پاتھ کی بجائے صرف گھاس اور جنگلی بیلیں تھیں۔ شہر میں بہنے والا دریا شہروں کی مانند راستہ و پیراستہ تھا۔ سیمنٹ کے فٹ پاتھ، بیٹھنے کے لیے لکڑی کے بینچ، ارد گرد تاریخی عمارتیں اور پھر درجنوں خوبصورت پل، لیکن یہاں وہی دریا ایک دیہاتی دوشیزہ کے مانند تھا جس کا حسن صرف قدرتی ماحول میں نکھرتا ہے۔